नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और मास्टर टीवी देखने वाले अपने तमाम व्यूअर्स को एक मरतबा फिर अपने सेशन में खुश आमदीद कहते हुए मुझे एक खुशी है कि आज का जो हमारा सेशन है वो बड़े अपने टॉपिक के हवाले से बड़ा मुनफरद है। और जो दूसरी खुशी की बात यह है कि जो आज के मेरे साथ गेस्ट होंगे वो भी इस टॉपिक के हवाले से इस पर काफ़ी काम कर चुके हैं। और मेरी खुशकिस्मती है कि आज जो वो मेरे साथ गुफ्तगू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साम इंटरफेथ हार्मनी। ज़बूर यानी मज़ामीर जो है उनका इंटरफेथ हार्मनी में क्या किरदार है, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और आपको जो है वो हम अपने इस लाइव सेशन में खुशामदीद कहते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज मास्टर टीवी पर लाइव हमारी गुफ्तगू में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप हमारे मेरे पर्सनल जो प्रोफाइल है उस पर भी आप जाकर हमारे इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। और साथ साथ आप हमारी इस गुफ्तगू का हिस्सा बन सकते हैं। और इस गुफ्तगू का हिस्सा बनने का बड़ा आसान तरीका है कि आप अपना नाम और अपना सवाल जो है वो हमारी गुफ्तगू के मुताबिक अपना सवाल हमारे जो मेहमान हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो मैं आज अपने जो गेस्ट है मेरे साथ, गेस्ट स्पीकर, उनका तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ पास्टर एरिक मौजूद हैं जो कि इस वक्त PhD कर रहे हैं, कैलिफोर्निया से मेरे साथ मौजूद हैं। और बड़े ही कम अरसे में उन्होंने कलीसिया में बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी। पाकिस्तान में जब थे वो, और पाकिस्तान में भी उन्होंने चर्च मौसीकी यानी कलीसियाई इबादत में जो मौसीकी होती है उसके हवाले से उनका बहुत काम है। थैलियम स्कूल ऑफ म्यूज़िक से जो लोग वाबस्ता हैं, ज़बूरों के हवाले से उनका बहुत काम है। और इंटरफेथ डायलॉग पर भी वो काफ़ी काम कर चुके हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो ऑडियो विजुअल का काम है उसमें उन्होंने काफ़ी नौजवानों के लिए काम किया। और कलीसिया की रूहानी तालीम और तरबियत तरक्की के लिए भी वो हमेशा कोशां रहे। तो मैं मास्टर एरिक साहब को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सर, थैंक यू सो मच आज का वक्त देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए। अयाज, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी प्रिविलेज है कि आज मैं आपके साथ मास्टर टीवी के प्रोग्राम से अपने लोगों से, अपने दोस्तों से और जो लोग भी देख रहे हैं उन सब के लिए जो भी खुदावंद ने ब्लेसिंग दी है, जो खुदा ने जो खिदमत दी है उसको शेयर करेंगे ताकि लोग उससे बरकत पाएं और आपके तवस्सुत से एजुकेटेड हों कि हम मुल्क पाकिस्तान और अब्रॉड या एज द डियास्पोरा हमें खुदा ने जो काम दिया है उसको हम किस अंदाज से कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जानिब से आपको भी और सारी कौम को, पाकिस्तानियों को, हमारे इंडियन दोस्तों को भी इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। हम तो यहाँ पर क्या कहते हैं, बेवतन है तो बेवतनों को कम से कम सलाम। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जैसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी इस प्रोग्राम से पहले भी कि हमारा जो ये टॉपिक है उस हवाले से कि आप क्योंकि पाकिस्तान में आपने ज़बूरों पे काम किया और मौसीकी के हवाले से आप काम करते रहे, इंटरफेथ डायलॉग के हवाले से आपने काम किया और एक चर्च के कलीसिया का रहनुमा होने के हवाले से आप मुख्तलिफ जो है वो रोल में रहे और काम करते रहे। तो आपके ख्याल में जो एक पाकिस्तानी मसीही है या पाकिस्तानी मसीही कहीं पे भी जिनका पर्सन से या सब कॉन्टिनेंट से बैकग्राउंड है, जो पंजाबी या उर्दू समझ सकते हैं, ज़बूरों की उनकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत है? अयाज, थैंक यू वेरी मच इस सवाल के लिए। सबसे पहले तो हमें देखें अपना कॉन्टेक्स्ट समझना होगा कि हम रहते कहाँ पर हैं। हमारे कौम का जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला जो मुझे समझ आता है ना, वो है हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस। जब हम आइडेंटिटी क्राइसिस में होते हैं फिर हम अपने आप को मुख्तलिफ तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। पाकिस्तान में आपने देखा होगा, हमारे पाकिस्तान में क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल आइडेंटिटी इतनी ज़्यादा हावी है हर चीज़ के ऊपर। उसके बाद दो चीज़ें बड़ी हावी हैं, रिलीजियस और पॉलिटिकल आइडेंटिटी, और हम इसी में ढूंढते हैं। लेकिन तीसरा जो बड़ा अहम जो हमारी जो पहचान है वो हमारा कल्चर, कॉन्टेक्स्ट, हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है, तो वो उसको हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, हम अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते। यही वजह है कि आज भी सुबह जब मैं उठा, मैंने प्रोग्राम करना था तो आपके साथ मिलकर टाइम जो था, तो मेरे जहन में ये बात आ रही थी जैसे अभी 14 अगस्त है, हम लोग पाकिस्तान को तो मना रहे हैं इंडिपेंडेंस, लेकिन आप देखेंगे कि हमारी जो इबादत है वो मुकम्मल तौर पर वेस्टर्न कॉलोनियल रेमिनेंट है। यानी हमारे चर्चेस के स्ट्रक्चर से लेकर पीठ पे बैठना, हमारे इबादत का अंदाज, हमारे कहना चाहिए कि इबादत के सारे जो एलिमेंट्स वो मोस्टली वेस्टर्न हैं। हम अभी तक अपने आप को कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं कर पाए।
تو یہ بڑا ایک اہم رول ہے زبور کی کتاب کا کہ زبور کی کتاب جو ہے وہ ہمیں ہمارے کانٹیکٹ میں لے کر جاتی ہے، وہ ہمیں ہمارے کلچر میں لے کر جاتی ہے. اور خاص طور سے پاکستان میں ڈومیننٹلی 97-96% پنجابی کرسچن ہیں، آپ بھی میں بھی، تو اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں. تو پنجابی زبوروں کا اس لحاظ سے بڑا اہم رول ہے کہ پنجابی زبور نے پنجابی نہ صرف پنجابی زبان کو بلکہ پنجابی جو لسانیات ہے اس کو، اس کے بعد پنجابی پوئٹری، اور پھر اس کے بعد جو پنجابی موسیقی ہے، ان سب کا خدا نے زبور کی کتاب کے وسیلے ایک ایسا کام کیا ہے کہ ہم بڑے فخر کے ساتھ پوری دنیا میں پنجابی زبوروں کو گاتے ہیں. اور چونکہ وہ ہماری ہارٹ لینگویج ہے اور چونکہ وہ ہمارے دل کو چھوتی ہے، تو ہم خدا کو اپنے زیادہ قریب محسوس کرتے ہیں جب ہم زبوروں کی کتاب کے وسیلے میں پڑھتے ہیں. ایک اور بڑی دلچسپ بات میں چلتا ہوں انٹرفیت ہارمنی کے حوالے سے، جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ زبور کی کتاب وہ واحد کتاب ہے میرا خیال ہے بائبل مقدس کے اردو ترجمے کے بعد جس میں مسلمان اور کرسچن اسکالرز نے اکٹھا کام کیا. زبور کی کتاب ایسی کتاب ہے جس میں ہندو، مسلم اور کرسچن تینوں نے کام کیا. مثلاً آپ دیکھیں گے کہ جو کمیٹی بنی جو پریسبیٹیرین چرچ اس وقت کا جو تھا آج سے 100 سال پہلے 1888 کے دور میں جو پروجیکٹ شروع ہوا، تو فورن کمیٹی ساری امریکن وائٹ، اور پادری امام الدین شہباز صاحب ہی واز اے مسلم کانورٹ، ٹھیک ہے، وہ مسلمان کانورٹ تھے، وہ وہاں سے آئے، اور رادھا کرشن جو گویے تھے ان کو انوائٹ کیا گیا کہ وہ ان زبوروں کی دھن ترتیب. تو آپ دیکھیں گے کہ زبور کی کتاب اٹ سیلف از اے پروڈکٹ، پنجابی زبور خاص پنجابی سالٹر کی بات کرنا، وہ اٹ سیلف ایک انٹرفیت ہارمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور ہماری پاکستان کی اولین ابتدائی کتاب ہے، اور اسے آپ سب جانتے ہیں کہ اسے ان پڑھوں کی بائبل کہا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جن کو کلام پڑھنا نہیں آتا وہ زبوروں کو زبانی یاد کرتے ہیں. اور یہ جو ٹریڈیشن ہے زبوروں کو زبانی یاد کرنے کا، یہ آج سے نیا نہیں ہے. جو آپ دیکھیں گے کہ جو منیخین جو ایجپٹ کے اندر جو سیکٹ تھا ہمارا مونکس کا، جو مناسٹریز تھی، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو پورا لطانیہ، ان کا پورا اوور آل جو ڈیووشن کا سسٹم تھا، اس میں زبور کی پوری کتاب کو انہوں نے 1 مہینے میں پورا ختم کرنا ہوتا تھا 7 ویک کے مارننگ اور ایوننگ ڈیووشن کے. تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاکستانی کانٹیکسٹ میں زبور اورل کلچر کے اندر، ہمارے کلچرل کانٹیکسٹ کے اندر، ہمارے میوزیکل، ہمارے لنگوسٹک اور ہمارے ریلیجیس کے اندر زبور کی کتاب کا بہت اہم کردار ہے. اور صرف المیہ یہ ہے میرے نزدیک جو سب سے بڑا پرابلم سٹیٹمنٹ جو میں نے دیکھی اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ تینوں مذاہب جنہیں ہم مونوتھیسٹک ریلیجن کہتے ہیں، یہودیت، کرسچینٹی اور اسلام. چلیں یہودیت کی تو ہم بات نہیں کرتے، لیکن اگر ہم کرسچینٹی اور اسلام کو دیکھیں تو گزشتہ 1400 سالوں سے قرآن شریف کی اور بائبل مقدس کی، اب دیکھیں گے کہ تینوں جو الہامی کتابیں ہیں، توراۃ، زبور اور انجیل، ان تینوں کو جسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں ونڈ کر کے، پنجابی ونڈ کر کے صاف یہ 3 الہامی کتابیں ہیں. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ 1400 سالوں سے ہم نے توراۃ پر بات کی، ہم نے انجیلوں پر بھی بات کی، ٹھیک ہے، لیکن زبور کی کتاب 1400 سالوں سے آپ کو اس پر نہ کرسچینٹی کی طرف سے اور نہ اسلام کی طرف سے کسی قسم کی کوئی گفتگو، کوئی ڈائلاگ، کوئی انگیجمنٹ آپ کو نظر نہیں آتی. تو یہ بات میرے لیے حیران کن تھی ایز اے میوزیشین پہلے، اس کے بعد خدمت میں ہوتے، اور پھر جب خدا نے مجھے انگیج کیا انگیجمنٹ کے ساتھ، میں نے دیکھا یار اتنا بڑا 1400 سال کا ہے، یہ کوئی چھوٹا گیپ نہیں ہے. تو کیسے جو ہے لوگ یہاں بھول گئے اور اس کو اوائڈ کر دیا. زبور کو گانے کی کتاب تھی، جو اسپرچویلٹی کی کتاب تھی، وہ میوٹ ہو گئی، وہ ٹوٹلی اگنور ہو کے اسے ہم نے گونگا کر کے بٹھا کے رکھ دیا. بھائی آپ نے درمیان میں نہیں آنا، ہم لوگ تھیولوجیکل ایشوز پر بات کریں گے، ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو سپیریئرٹی کو بھی چیلنج کریں گے، اپنی سپیریئرٹی کو ثابت کریں گے، لیکن ہم اسپرچل ریلم کے اندر ہم لوگ ایکول پہ نہیں آئیں گے اور ہم اسپرچولیٹی پہ بات نہیں کریں گے. تو یہ ایک میرے نزدیک بہت بڑا چیلنج تھا میرے لیے.
جس کو کہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور یہی میری ریسرچ کا اور یہی میری تحقیق کا جو ہے وہ موضوع ہے. صحیح, بالکل بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کا پورا تاریخی پس منظر بیان کیا. اور جیسے آپ نے بتایا, کیونکہ ہمارے جو پنجابی عبادات ہیں, خاص طور پر گاؤں کا جو کلچر ہے, اس میں ہمارے پیدائش سے لے کے جتنی بھی مسیحی جنازوں کی رسومات تک زبور جو ہے وہ ہماری باتوں کا, ہمارے دکھ سکھ کا, زندگی کے ان تمام لمحات کا حصہ ہوتے ہیں. تو اس میں آپ نے دیکھا, کیونکہ جب ہم ایک معاشرے میں اکٹھے رہتے ہیں, پاکستانی معاشرے کی بات کریں, گاؤں میں یا شہر میں, وہاں پر کرسچن بھی مسلم بھی اکٹھے رہتے ہیں, اور خاص طور پہ جب کسی کی اس دنیا سے انتقال ہوتا ہے یا رخصتی ہوتی ہے, تو اس عبادت میں زبور بھی شامل ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ جو دونوں کمیونٹیز یعنی کرسچن کمیونٹی سے بھی اور مسلم کمیونٹی سے بھی لوگ آتے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ کتنا رول ہوتا ہے. جیسے زبوروں کا آپ نے بات کیا, تو ایک وہ کیونکہ زبور جو ہے اصل آپ کی زندگی کے جو نچوڑ ہے, جو آپ کی زندگی کے تجربات ہیں, ان کی آپ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں. تو ان دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہونا اور ایسے وقت میں آپس میں ملنا اور زبوروں کی روحانی عبادت کا, اس کا کتنا امپیکٹ پڑتا ہے اس انٹرفیس ڈائیلاگ کی فضا کو قائم کرنے میں؟ دیکھیں, وہ بڑا پرائمری رول ہے. 2-3 وجوہات ہیں. ہم جس کانٹیکسٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ہے کمیونل کانٹیکسٹ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, وہ انڈیویجول کانٹیکسٹ نہیں ہے. میں یہاں جس معاشرے میں یا ویسٹرن جو کلچر ہے, دیٹ از انڈیویجولسٹک کلچر. بالکل ایسے. تو ہم چونکہ کمیونٹی اور ہم برادری کی بات کرتے ہیں, ایسے جو ہم برادری کی بات کرتے ہیں نا, ہمارا برادری, قبیلہ, ذات اور اس قسم کی جو آئیڈینٹیٹیز ہے نا, وہ مذہب کراس کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم مذہب بعد میں دیکھتے ہیں, پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی میری برادری, میری قبیلہ اور میری جو ہے کریں. ٹھیک ہے, اچھا, اس کانسیپٹ کے اندر جو اب تک جو میں نے کچھ چیزیں آبزرو کی یا جو میری تحقیق کا حصہ بنی ہیں, ان میں پہلی بات یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ زبور کی کتاب جو ہے اس کو میں نے 5R اور اس کے بعد 1S میں تقسیم کیا. یہ چونکہ ایکسپلورنگ کیا کہنا چاہیے کہ بالکل گراؤنڈ بریکنگ ورک ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ابھی باقی ہیں جس پہ کام ہو سکتا ہے. تو میں پہلا پتھر سمجھتا ہوں اپنے آپ کو, خدا کے روح نے یا خدا نے مجھے اس کام پہ بلایا کہ میں ایک طرح سے سمجھتا ہوں کہ میں پہلا پتھر بنا ہوں, اور بہت سارے پرندے آئیں گے بھی اور اس پہ کام آگے بڑھے گا. سو جو اس میں جو میں نے 2-3 چیزیں آبزرو کی ہیں جو میرے ڈیزرٹیشن کا حصہ بھی ہیں. نمبر 1 آپ دیکھیں گے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ریولیشن. الہامی مزاج کے اندر زبور کی کتاب اور قرآن, میں چونکہ میں بار بار جب میں بات کروں گا انٹرفیتھ کی, تو میں اسلام اور کرسچینٹی کی بات کروں گا. تو ریولیشن جو ہے, مطلب الہام جو ہے, اس کا ایک اہم کردار ہے. اس کے بعد ہے ریسائٹیشن, مطلب جب ہم اس کو گاتے ہیں یا اس کو ریسائٹ کرتے ہیں, تلاوت ہے ہمارے ہاں لہن کے انداز میں. تیسرا جو نقطہ آپ نے بیان کیا ہے وہ ریچول کے زمرے میں آتا ہے کہ ریچولز ہیں. اچھا, ریچولز کے بعد اس میں 2-3 چیزیں اور ہیں, جس میں ریکنسیلیشن ہے, اور پھر اس کے بعد اسپرچویلٹی ہے, اور بہت ساری چیزیں مطلب جن کو آج ساتھ ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے وہ ہے ریچول کے بارے میں, جیسے جنازہ ہو گیا, پیدائش ہو گئی, شادی بیاہ ہو گئے, اور اس قسم کی ہوگی کہ جہاں پر ہم کلچرلی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. اور اس میں ہم آپ بھی, جب میں بھی چونکہ اسی ماحول میں پلا بڑا, میرے بھی بچپن سے لے کر کام کرنے تک اور بڑھنے تک مسلمان دوست رہے ہیں, فیملیز رہی ہیں ساتھ, جن کو ہم ان کے پروگرام گھروں میں آتے جاتے, وہ ہمارے گھروں میں آتے جاتے ہیں. ہماری بہنیں بیٹیاں جب اسکولز میں, کالجز میں یا ویسے پڑھتی ہیں یا ان کی دوستیاں ہوتی ہیں, وہ گھروں, مطلب ایک سسٹم آلریڈی موجود ہے ہمارے یہاں جو کہ مذہب کو کراس کر جاتا ہے. تو اس معاملے میں جو آپ نے ذکر کیا ہے نا, خاص طور پر ریچولز کا, تو ریچولز کے اندر جیسے ابھی میں ایک سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ابھی چونکہ حج گزرا ہے, اور چونکہ اس سال تو حج نہیں ہو سکا, ٹھیک ہے, اور کعبہ بھی بند, اور مکہ بھی بند, اور یروشلم بھی بند, اور مطلب پوری دنیا کے جو زیارت گاہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب زبور کی کتاب کا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس کو ہم زیارت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیکل کی زیارت کرنا. ٹھیک ہے, اینول پلگرمیج جو ہے, تین جو شرعی طور پر یہودیوں کو عیدیں دی گئی ہیں. This is the powerful connection and concept جو کہ اسلام کی جو روح ہے, خاص طور پر جو 5 بیسک ارکان ہے جن کے لکھا ہوا ہے, اس میں زیارت کرنا, حج کرنا جو ہے, پلگرمیج. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں زبور 121 ہے, زبور 84 ہے, اور جو جتنے آپ زبور اٹھا کر دیکھیں گے 150 میں سے میجورٹی, یا خاص طور پر جو جسے ہم کہتے ہیں لیویٹیکل کیٹیگری کے اندر جو زبور آتے ہیں, جو تیسری زبور کا جو تیسرا پارٹ ہے زبور کی کتاب کے 5 حصے ہیں, سب جانتے ہیں.
5 हिस्सों में ज़बूर की किताब तकसीम है, इसलिए उसको दाऊद की तौरात कहा जाता है। आल्दो डेविड जो है वो सारे ज़बूरों का मुसन्नफ नहीं है, डेविड के मैक्सिमम 50 या 60 के करीब होंगे, बाकी और लोगों का कंट्रीब्यूशन भी है। तो ज़ियारत एक, मतलब जैसे मैं जिक्र कर रहा था, तो वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से कनेक्शन हैं कि जो हज को या जो कि डिवेलिंग प्लेस है खुदा का, उसको विजिट करना और उसकी स्पिरिचुअलिटी क्या है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में तो जाहिर है कि यीशु मसीह ने तो सामरी औरत से गुफ्तगू करते हुए जियोग्राफिकल बाउंडनेस ही खत्म कर दी थी। यीशु मसीह ने प्लेस की जगह पर पर्सन को रिप्लेस किया और खुदा की ग्लोरी जलाल जो है यीशु मसीह के वसीले दुनिया में जाहिर हुई। तो वो तो टोटली कॉन्सेप्ट फर्क है, लेकिन जो उसके एलिमेंट्स हैं, जो उसके प्रोसेस है, जो उसके पैसेजेस हैं, जो उसके स्टेप्स हैं वहां पहुंचने के, तैयारी करने के, तो वो सारे के सारे आप देखेंगे वो बड़े पावरफुल तरीके से कनेक्ट होते हैं। अच्छा, दूसरा आप देखेंगे कि जनाजे की आपने बात की, चलें जनाजे की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ देखेंगे मोस्टली जैसे ही हम ज़बूर या खासतौर पर कुरान शरीफ की जो क्या कहते हैं कि जो लोग पढ़ते हैं, फ्रेज पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है ना, कि भाई जैसे हम सुनते हैं कि भाई हम उसी की तरफ से आए हैं, उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। अच्छा, अब ये भी बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ज़बूर 139 आप देख लें, आप ज़बूर 90 मूसा की दुआ पढ़ लें, ठीक है, इसके बाद चंद एक और ज़बूर 6 है, ज़बूर 23 है। मतलब ज़बूर 23 को मुझे नहीं पता क्यों हमने इसको जनाज़ों तक महदूद कर दिया है। मेरा एक डिवोशन रिकॉर्डेड है, ज़बूर 23 को मैंने जनाज़ों से आज़ाद कराया है और मैंने बताया जी कि इसको जनाज़ों से जरा बाहर निकालें, इसका जनाजे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इट्स एंटायरली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो मकसद ये कहने का कि हमने ये ऐसे मकामात और मौके होते हैं कि जहाँ पर अगर हम पैरेलल चीज़ों को देखें तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो लाइफ दुनिया में रहते हुए और फिर लाइफ आफ्टर डेथ जो है, या जिसे मैं कहता हूँ कि डेथ आफ्टर लाइफ जो है, ठीक है ना, तो ये मैंने इसको किया है क्योंकि लाइफ इज लाइफ, लाइफ मरने के बाद भी खत्म नहीं होती। अगर लाइफ नहीं है तो फिर मर नहीं सकती, अगर लाइफ ही नहीं है मर गई है। ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी है, अब जैसे मैंने जिक्र किया, मैं सिर्फ टच कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये चंद स्निपेट्स दे रहा हूँ इनकी पूरी जिन पर किताबें लिखी जा सकती हैं। तो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर ज़बूर 42 है, मतलब ज़बूर 42 है, ज़बूर 139 की अपनी स्पिरिचुअलिटी है, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। मसलन सूफीइज्म जो है, सूफी का जो थॉट है, सूफी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा रेजोनेट करती है ज़बूरों की किताब के साथ। ना सिर्फ उसका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, बल्कि इसके साथ साथ जो उसकी रूहानियत है, खासतौर पर जैसे ज़बूर 42 के अंदर है, गहराव को पुकारता है, डीप कॉल्स टू डीप, ठीक है ना। अब ये जो गहराव, इंसानी रूह का गहराव है, ये कैसे दूसरे गहराव को जो खुदा है उसको वो कैसे पुकारता है, जो मिस्ट्री है उसके अंदर जो भेद है उसकी जो बात करता है। और आप देखेंगे कि सूफी पोइट्री के जो बहुत सारे एलिमेंट हैं वो ना सिर्फ ज़बूरों के वसीले रिफ्लेक्ट होकर, अगर हम ज़बूरों का लेंस इस्तेमाल करें या फ्रेम इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि बड़े पावरफुल तरीके के साथ और बड़े मिस्टिकल अंदाज में वो क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी जो है वो उस पर आकर खत्म करता है। तो वो जिस चीज की तलाश में सूफी रहते हैं, जिस चीज की तलाश में सूफी स्पिरिचुअलिटी है, जो वो मनाजिल तय करते हैं, वो तो खुद यीशु मसीह की जात पर आकर खत्म हो जाते हैं। तो वो जो मुर्शद का कॉन्सेप्ट है ना कि जी मेरा मुर्शद कहाँ है, मैं किसके वसीले जाऊंगा, मतलब दिस इज ऑल अकम्प्लिश्ड इन जीसस क्राइस्ट। और तो ये जो चीजें हैं, मतलब ये चंद एक मैंने आपके सामने जो रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट है वो मैंने आपके सामने इसका जिक्र किया है कि ज़बूर की किताब के ये जो एलिमेंट हैं इनको अगर हम एक्सप्लोर करें तो ये हमारे कल्चर के अंदर रहते हुए ये बिल्कुल हमें फर्क पर्सपेक्टिव पेश करेंगे ज़बूर की स्पिरिचुअलिटी का और ज़बूर के इल्हाम का, जो कि आज तक दबा रहा है और गर्दालूद रहा है, इसको निकाला नहीं गया। हमने सिर्फ ज़बूर को अपनी पर्सनल पाइटी और अपनी पर्सनल जो है ना क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी उस तक महदूद कर दिया है। हमने इसको एज अ शोकेस नहीं बनाया कि खुदा के जलाल को जाहिर कर सकें। क्योंकि आप देखेंगे कि ज़बूर की किताब बार बार जिक्र करती है कि खुदा कौमों का खुदा है, ठीक है। ज़बूर के जो साम जो है जिसमें जिसका वो ट्यून है ना कि रब साडा साडे उत्ते अपना रहम बहा बरकत देवे सानू चेहरा अपने चमकावे। ये जो ज़बूर है वो क्या है, सब कौमा होते, ठीक है ना।
تو یہ جو گریٹ کمیشن ہے آپ دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں زبوروں کا اتنا انفلوئنس رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے بنیادی جو پہلو ہیں وہ سارے کے سارے زبور سے ڈرائیو کیے گئے ہیں. ایون صلیب پر لٹکے ہوئے یسوع مسیح نے سب سے زیادہ اگر کوٹ کی ہیں تو وہ زبور کی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ زبوروں کی کتاب جو ہے وہ اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ جو گریٹ کمیشن ہے قوموں کے سامنے خدا کے جلال کا اظہار کرنا, یہ زبوروں نے کانسیپٹ لیا ہے کہ گاڈ از اے گاڈ آف نیشنز, وہ صرف کسی ایک قوم کا خدا نہیں ہے. تو میرے نزدیک بک آف سامز پرووائڈ اس اے مینڈیٹ, not only single mandate but a musical cultural expressional mandate to engage with the nations. اور چونکہ یہ مینڈیٹ ہمیں خدا کے کلام نے دیا ہے اور یہ گریٹ کمیشن کی بنیاد ہے, اس کے اوپر گریٹ کمیشن کھڑا ہوا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں زبور کی کتاب کو اس انداز سے بھی دیکھنا چاہیے. بہت زبردست, آپ نے بہت سارے اس کم گفتگو میں اتنے اہم پہلوؤں کا ذکر کیا ہے. میں کیونکہ اب سوال نہیں کروں گا, میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس رہا. مجھے یاد ہے کہ آپ کا والدی صاحب کے ساتھ ایک بڑا وہ ڈائلاگ رہا زبوروں کے حوالے سے, اور پاکستان میں بھی مجھے 1-2-3 ایسے سیشن اٹینڈ کرنے کا آپ کے اتفاق ہوا جہاں پر آپ نے بہت سارے جو میوزیشین ہیں اور اس کے علاوہ جو مسلم بیک گراؤنڈ سے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا جو ڈائلاگ ہے وہ رہا ہے. تو آپ کی فائنڈنگ کیا ہے, کیا آپ کا ایکسپیرینس رہا, کیسا آپ نے اس کو زبوروں کی کتاب کے حوالے سے, اور آپ کا کیا ایسا کام رہا جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے اس کو ایک چرچ کی چار دیواری میں یا مسیحوں تک محدود رکھ دیا, اس کو براڈر وے میں بڑے کینوس پہ دنیا کے سامنے لانا چاہیے تھا. آپ کے اس کے حوالے سے اور کیا کیا فائنڈنگ ہے جو بہت سارے لوگوں تک ابھی تک نہیں پہنچی؟ دیکھیں موسٹلی جب ہم اکیڈیمک ورلڈ کی بات کرتے ہیں نا, تو اکیڈیمک ورلڈ جو ہے وہ پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کے تجربات کو وہ اکیڈیمیا میں لے کر آتی ہے, اور پھر ہم جو نئے آنے والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں جی آپ پہلے ان کے تجربات پڑھیں, ان کے ماڈلز کو سمجھیں, اور پھر جو آپ کو ماڈل سمجھ آئے پھر اس کو جا کر آپ اپلائی کریں. ٹھیک ہے, ہوتا یہی ہے نا کہ جی آپ پہلے اس کو پڑھیں یہ کریں. کیونکہ میں خود اس ویسٹرن اکیڈیمیا ہے, اور پی ایچ ڈی کا مطلب ہے اس سے آگے یہاں کی دنیا ختم ہو گئی ہے اکیڈیمکس کی, پھر آگے آپ کا اپنا جسے کہنا آپ کا اپنا کینوس شروع ہوتا ہے. اچھا میرے کیس میں یہ فرق ہوا, اس طرح فرق ہوا کہ جب خدا نے مجھے تقریباً مطلب میں کتنے 19 یا 20 سال کا ہوں گا, تو مطلب آلموسٹ 25 ایئرس اگو, تو اس سال میں 45 کا ہونے والا ہوں. ٹھیک ہے نا, تو کیا کہنا چاہیے کہ مطلب 20-25 سال پہلے جب خدا نے مجھے رویا دی, اور آئی ہیو اے کلیئر ویژن, مطلب میری رویا ایسی نہیں تھی کہ میں کسی جگہ کلام سن کر یا کتاب پڑھ کر ہو گیا. میں میوزیشین تھا, آرٹسٹ تھا, اور راتوں کو محفلیں کرنی اور جانا اور سارا کچھ کرنا. تو میں نے کال کو ایسے نہیں لیا کہ جی بڑا روحانی ہو کر. آئی ہیو اینالائز, مجھے 3 سال لگے سرنڈر کرنے میں. ٹھیک ہے نا, تو میں نے کہا یہ ابھی میں رات کو لیٹ سوتا ہوں, اٹھتا ہوں, محفلیں اٹینڈ کر کے آتا ہوں دوستوں کے ساتھ, تو میرے اپنے ذہن میرا جو ہے نا مجھے کچھ ہیلوسینیشنز دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو مجھے 3 سال لگے خدا کے اس کال کو جواب دینے میں, اپنے آپ کو کمٹ کرنے میں. لیکن میرا ویژن خدا نے مجھے رویا خواب میں بڑے کلیئر دی کہ مجھے پاکستان میں کیا کرنا ہے. اور آج 25 سال کے بعد بھی آپ دیکھیں گے خدا کا شکر ہے کہ خدا نے اس کام کو ایکسپینڈ کیا ہے, اور پاکستان جیسے کانٹیکس میں رہتے ہوئے جہاں پر چرچ کسی بھی نئی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, جہاں پر لوگ کسی بھی نئے چیلنج کو, نئی چیز کو, نئے اکیڈیمک ڈسپلن کو تو بالکل قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تیسرا آپ کو پتا ہے ہمارا کلچر ایسا ہے, ہم دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے ٹانگیں زیادہ کھینچتے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے, سمجھتے ہیں کہ بندہ فیک ہے, ہر بندہ ہی فیک ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ بس یہ ڈرامے کر رہے ہیں, یہ اور کچھ نہیں ہے, یہ اپنے باقی مشن سے ہٹ رہے ہیں, یا باقی لوگ کام کر رہے ہیں, یہ اکیلا ہی اس پاس سے کیوں ٹر پہ, ایسا نہ کیوں نہیں ٹر پہ. ٹھیک ہے نا, یہ آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا. تو مجھے آپ کا ایک جملہ بڑا یاد ہے, میں چاہوں گا کہ اس موقع کے مطابق تو آپ کہتے ہیں کہ چرچ میں کسی بھی ادارے کی سربراہی لینا ایسا ہی ہے جیسے سر پہ کانٹوں کا تاج پہننا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. ہاں جی, یہ میری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہیں کسی کتاب. بالکل ایسے, بالکل. یہ پیچھے بک پڑھی ہوئی ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے, اس لیے میں نے جو ہے پیچھے اپنے ویورز کے لیے یہ بک جو ہے وہ آپ کی میں تعارف میں بتانا بھول گیا, کیونکہ آپ کی اس حوالے سے جو ہے وہ غالباً 3 کتابیں ہیں مجھے جہاں تک یاد ہے. ہاں جی 3 کتابیں ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا
تو اس حوالے سے جب کام شروع کیا میں نے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب جب خدا آپ کو کسی کام کے لیے بلاتے ہیں نا, میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ کے پاس اسٹرانگ سینس آف ایشورنس ہونے چاہیے خدا نے آپ کو بلایا, ٹھیک ہے نا. پھر چیزیں جو ہے نا, پھر وہ آپ کو دوڑنا نہیں پڑتا, پھر چیزیں خود بخود آتی ہیں, ٹھیک ہے. میں نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہے کام یا کچھ بھی کیا ہے, فرسٹ آف آل تو یہ اس دور کی اسٹوری ہے, میں اس دور کی پیداوار ہوں, اس دور جب نہ تو یوٹیوب تھا نہ فیس بک تھا, ٹھیک ہے, کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا, ایون میرے پاس کمپیوٹر تک نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے. نیٹ کیفے میں جا کر ہم کو, نیٹ کیفے اس دور کی نئی بات ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا, کہ جی آپ نے کوئی ریسرچ کرنی ہے, کہ ویب سائٹ ڈھونڈنی ہے, تو جناب آپ وہاں پر جاتے تھے اور پھر آپ کام کرتے تھے. تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ 90s میں, ارلی 2000 میں تو گلوبل کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. تو میرے پاس تو کوئی ریزن ہی نہیں تھی کہ میں دنیا کو بتاؤں میں کیا کر رہا ہوں. سو آئی واز ٹوٹلی فالوئنگ مائی, جیسے کہنا چاہیے نا کہ میں صرف اپنے جو خدا کے ساتھ میرا ریلیشن شپ تھا, اور جو جس طرف خدا مجھے لیڈ کرتا تھا, میں صرف اس لیڈ کو فالو کرتا تھا, وداؤٹ دس نوشن کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا, ٹھیک ہے. مثلا میں آپ کو سادہ ایگزامپل دیتا ہوں, پھر میں آپ کا سوال, مثلا جب میں نے یہ گیت لکھے نا بچوں والے, آپ نے سنے ہوں گے 6 دن میں خدا نے زمین آسمان بنائے, ٹھیک ہے نا. تو یہ گیت جب یہ البم میں نے پروڈیوس کیا, اور جب میں اس کی کمپوزیشن پہ کام کر رہا تھا, گیت لکھے میں نے جب یہ, تو مجھے تو نہیں پتا تھا خدا اس کو کیسے, وہ کیسٹ کا دور تھا, ٹھیک ہے نا. وہ کیسٹس نکلوائیں اور سی ڈیز تو بہت بڑی بات ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اچھا, تو ہم نے اس کو پنجاب میں بھی لے کر گئے اور ویسے بھی لانچ کر دیا. آج اس گیت کو انڈیا اور پوری دنیا کے اندر لوگ فری استعمال کر رہے ہیں. آپ اس گیت کو ہٹ کریں گے, ایون لوگوں نے اپنے نام سے دوبارہ اس کو ریکارڈ کرا کے اور اپنے نام سے سیڈیز اور یوٹیوب چینل لانچ کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اوریجنل رائٹر کو, اوریجنل کمپوزر کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ I poured out that gift at God's throne. تو میں نے کہا خداوند تو اسے استعمال کر, مجھے نہیں پتا کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. آج آپ ان گیتوں کو یوٹیوب پہ سرچ کریں تو آپ کو 70,000 80,000 ہٹس صرف انڈیا کے اندر, انڈیا کے چینل جن لوگوں نے بنائے وہ استعمال کر رہے ہیں. جو میرا تیسرا البم تھا جو بچوں کا میں نے لکھا, بیج بونے والے کی کہانی جو تھی, سنو یہ کہانی یسوع کی زبانی, بیج بونے والے کی, اور 2-3 گیت ہیں جو بلاک بسٹر گیت ہیں اس وقت. آپ دیکھیں گے اگر آپ کو موقع ملے یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں گیتوں کے ٹائٹل کو, تو 50,000 مطلب اتنے زیادہ ٹائٹلز ہیں لوگوں نے اس کو کیا ہوا ہے. تو میں نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ یار یہ کون استعمال کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, کیونکہ میں نے اس کو سپریم جو اتھارٹی ہے جس نے دیا ہے گفٹ, میں نے اس کو آنر کر دیا, میں نے اس کو گفٹ کر دیا, خدا جیسے مرضی استعمال کر, ٹھیک ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے زبوروں کی کتاب کا, اور زبور کا بھی ایسے تھا. میں آپ کو چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ اس کا امپیکٹ کیا ہے اور اس کے ایونیوز کیا ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں جتنے ماڈل ہیں نا مشنز, ٹھیک ہے, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے, وہ ہے ویسٹرن. اچھا, ویسٹرن ماڈرن ماڈل ہے, اور چونکہ پاکستان از ناؤ ایکسٹریملی ریلیجیس سوسائٹی, ٹھیک ہے نا. پچھلے 2-3 ڈیکڈز کے اندر جو حال ہوا ہے پاکستان ہمارے ملک کا, تو آپ دیکھیں گے کہ ایکسٹریملی ریلیجیس ہے. تو جو مشنل جو ویسٹرن ادارے ہیں جنہوں نے ماڈل کہیں اور بیٹھ کر بنائے ہوتے ہیں اور اپلائی کہیں اور کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ چاہے وہ OM ٹیم ہو, چاہے وہ کیمپس کروسیڈ ہو, چاہے وہ کاریتاس ہو, چاہے کوئی اور وٹ ایور ویسٹرن ماڈل جو بھی ہمارے پاس ہے, وہ کہتے ہیں جب آپ ایسی جگہوں پر جائیں پبلک میں جہاں پر کہ آپ نے, تو آپ پیمفلٹ تقسیم کریں, ٹھیک ہے, آپ ٹریک تقسیم کریں, پیمفلٹ تقسیم کریں اور بکس دیں لوگوں کو. او بھائی پاکستان تو 70-60% انلٹریٹ ہے, وہ کتابوں پیمفلٹ کا کیا کریں گے, پکوڑے بیچیں گے یا نان لپیٹ کے دے دیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ نے پیمفلٹ دے کے کیا کرنا ہے. نمبر 2, یہ میرے نزدیک یہ ایسی جگہوں پر جا کر, خاص طور پر میلے جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو ہمارے ہاں صوفی میلے ہوتے ہیں یا ہمارا جو کلچرل میلے یا جو ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی آپ ایسی جگہوں پر جائیں, لوگوں کو دیں, اور اگر پکڑے جائیں تو بھاگیں وہاں سے یا مار کھائیں اور یہ کریں وہ کریں. اچھا, تو میں نے ہم نے جب پلان کیا, جب خدا نے مجھے کنیکٹ کیا شاہ لطیف بھٹائی کی درگاہ کے ساتھ, ٹھیک ہے, سندھ کے اندر شاہ لطیف ایک بہت بڑا نام ہے, ٹھیک ہے, بہت ریسپیکٹڈ وے. تو ہم نے جب پلان کیا, اور میرے جو صوفی دوست تھے انہوں نے ہمیں برج بنایا, خدا نے وہ کنیکٹ کیا ہمارے ساتھ. اور جب ہم نے پہلا وزٹ کیا, میں صرف آپ کو ایگزامپل دینے لگا ہوں, اس کے بعد کی پوری سٹوریز میرے ریسرچ میں آ رہی ہیں, صرف میں آپ کو ٹپ آف دا آئس برگ دینے لگا ہوں, ٹھیک ہے. ہم جب وہاں پہنچے اور آفیشیل گئے, میں نے خدا سے یہ کہا, میں نے کہا خدا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بیک ڈور, میں بیک ڈور نہیں جاؤں گا, ٹھیک ہے.
ہم فرنٹ ڈور سے جائیں گے اور فرنٹ ڈور سے جا کر نہ صرف درگاہ کے گدی نشین سے ملیں گے بلکہ ہم ان کے پراپر طریقے سے پورے ریچولز میں بیٹھیں گے اور ہم تیرا کلام زبور اور خدا کی انجیل وہاں پر لوگوں کے سامنے فرنٹ کے طور پر رکھیں گے. ہم بیک ڈور جا کر ماڈل نہیں چوستے. ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ میری ٹیم خدا نے جو مجھے دی, لوگ وہ بھی دلیر لوگ تھے, اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے چلتے ہیں. ہم لوگ گئے سارے, خدا نے دروازے کھولے. جب میں پہنچا وہاں پر تو اس وقت کے جو صوفی جو گدی نشین تھے ان کا انتقال ہو گیا. اب ان کا بیٹا سید وقار حسین شاہ جو ہیں وہ ابھی گدی نشین ہیں. اس وقت سید نثار حسین شاہ تھے, بزرگ تھے, بیمار تھے اس وقت, لیکن انہوں نے جو ویلکم کیا ہے, انہوں نے جب ہمیں ریسیو کیا ہے, انبلیویبل. اور جب انہوں نے ریسیو کیا ہمیں چادریں پہنائیں اور جناب انہوں نے درگاہ کے اور وہ جو دروازہ جو درگاہ کا جو اندرونی ہے جہاں پر صرف جب کوئی بہت بڑا منسٹر یا کوئی انٹرنیشنل کوئی ڈیلیگیٹ آتا ہے اس کے لیے کھولتے ہیں, انہوں نے وہ اندر کا دروازہ بھی کھول دیا. ٹھیک ہے, جہاں پر اوریجنل کور ہے ان کی. تو جب ہم لوگ ملے سید نثار حسین شاہ سے, ہم بائبلیں لے کر گئے سندھی میں, ہم نے زبوروں کو سندھی میں ٹرانسلیٹ کیا, ہم نے وہاں پر گایا اور کورٹ میں گایا کھڑے ہو کر. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سید نثار حسین شاہ صاحب کے یہ الفاظ تھے. انہوں نے کہا جی کہ یہ درگاہ پچھلے 370 سالوں سے اس دھرتی پر موجود ہے, لیکن 370 سالوں میں یہ پہلا کرسچن ڈیلیگیٹ ہے جو آفیشلی آیا. بہت زبردست. تو میرے لیے تو یہ حیران کن بات تھی. اور میں اپنا جیسے کلرجی کالر لگا, میں کلرجی کالر لگا کے آیا ہوا تھا. ہمارے ساتھ جو پوری ٹیم تھی وہ سارے ہم لوگ, مطلب ان کو پتا تھا کہ میں کون ہوں. ٹھیک ہے, میرا جیسچر, میرا ڈریس, ہر چیز جو تھی وہ بتا رہی تھی کہ who we are. اور پبلک کا جمکٹا, جب نواز زبور گئے کورٹ میں کھڑے ہو کر ہم نے ان کو انجیلیں سندھی زبان کے اندر اور زبور کی کتاب سندھی زبان کے اندر ہم نے ان کو پیش کی. اور جو آرٹس کونسل تھی حیدرآباد کی, 7 شریف اپنا وہاں کی بھٹ شاہ کی, اور جو ریڈیو اسٹیشن تھا بھٹ شاہ کا, انہوں نے ہمیں اسپیشل بلایا کہ آپ زبور ریکارڈ کرا کر جائیں تاکہ ہم آن ایئر کریں یہاں سے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں کوئی, میرا خیال ہے چھوٹی موٹی ملا کر کوئی, میرا خیال ہے کوئی 600-700 سے زیادہ درگاہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, ہزاروں میں ہوں گی بلکہ. ٹھیک ہے نا, میں یہ تو چند بڑی بڑی ہیں نا. تو آپ اندازہ کریں یہ ایک سندھ کی درگاہ کا صرف یہ ایکسپیرینس ہے. آپ اندازہ کریں اگر ہم اس سیم ماڈل کو اپلائی کر دیں پوری درگاہوں کے اوپر, واٹ وڈ گوئنگ ٹو ہیپن. یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہے, اس کا کہنا چاہیے کہ اس کا جو ہے وسیع عریض اس کی فیلڈ ہے جس کو ایکسپلور کرنا بہت ضروری ہے. اور پاکستانی خاص طور میوزیشین اور آرٹسٹ کو میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ ویسٹرن ماڈل اور پنجابی جو ہمارا فلمی ماڈل ہے اس سے نکل کر اگر آپ اپنے کلچر میں تھوڑا سا ڈیپ اتریں تو آپ کو ایسے ایسے جیم ملیں گے. ہم نے قوالی کو تو ایکسپیکٹ کر لیا ہے, پنجابی ٹپے بھی ایکسپیکٹ جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیے ہیں. کرسمس سے پتا ہے آپ کو ٹپے بھی آ جاتے ہیں, اور باقی چیزیں ہم نے ایکسپلور کی ہیں, لیکن اسٹل there is a lot to explore through ethnomusicological lens in Pakistani context. بہت زبردست. اور جو آپ کا ایکسپیرینس ہے, جو آپ ابھی تک گفتگو ہے, مجھے یقین آنے کے ذاتی طور پر سن کے بہت جو ہے وہ خوشی ہو رہی ہے, بہت میری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. تو میں اب جو آپ نے کیوں میوزیشینس کی بات کی اور نوجوانوں کی بات کی, تو ان ینگسٹرس کو جو آپ نے بات کی کلچر کے ساتھ جڑنے کی, جو اپنے معاشرے کو جاننے کی اور اپنے کلچر کی, اپنی شناخت کی بات آپ نے کی ہے, ان نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے جو میوزک کی طرف آنا چاہتے ہیں, جو فور ایگزامپل جو آج کل ہمارا ٹرینڈ ہے گوسپل سنگر کی طرف, تو کیا وہ ایک میسج ہے, تو ایک ٹرینڈ سیٹ ہم نے کیا ہوا ہے کہ جو گوسپل سنگر ہے وہ صرف جو ہے گمسی گیت گائے گا اور دوسرے اس میں کوئی گیت نہیں گانے, تو یہ ٹرینڈ ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگ, میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا, ہم لوگ رہتے 97% مسلم کانٹیکٹ کے اندر ہیں. امپیکٹ ہم پر ہندو انڈین کلچر کا ہے, ٹھیک ہے, اور بننا ہم ویسٹرن چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب یہ کنفیوژن ہوتی ہے نا اور آپ کی اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی, تو پھر ہم مختلف آئیڈینٹیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اور میوزک ذرا اس سے باہر نہیں ہے. حالانکہ میرے نزدیک جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چرچ میوزک کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے,
क्लिसियाई मौसीकी कभी भी इंडिविजुअलिस्टिक वन मैन शो कभी नहीं रहा है ही नहीं, बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। क्लिसियाई मौसीकी खुदा जो है वो हमारी यूनिफाइड वॉइसेस को एज अ बॉडी होते हुए, यीशु मसीह का बदन होते हुए, वो यूनिफाइड वॉइस को लेता है, ठीक है ना। और इसीलिए प्रॉब्लम ये है कि हमने संडे सर्विस को और जो हमारी कन्वेंशनल और जो हमारी कॉन्सर्ट स्टाइल की जो वर्शिप है उसको हमने कर दिया मिक्स, ठीक है। खासतौर पर जब से ये वेस्टर्न अमेरिकन क्रूसेड मॉडल आया है ना हमारे पास, ठीक है, इस क्रूसेड मॉडल ने बहुत सारी चीजों को कंफ्यूज कर दिया है। आल्दो क्रूसेड मॉडल का एक अपना इम्पैक्ट है और उसकी एक अपनी कहना चाहिए कि एंगल है उसका, उसके अपने डायनामिक्स हैं जो काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे नज़दीक जो इस वक्त कलीसियाई इबादत का जो सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और पहली बात तो मैं ये रिलेट कर दूं कि इबादत मौसीकी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो इबादत को मौसीकी के साथ और मौसीकी को इबादत समझ के उसे बाकी चीज़ों को टोटली इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि म्यूजिक इज अ पार्ट एंड अ एलिमेंट ऑफ वर्शिप। म्यूजिक इज नॉट वर्शिप, म्यूजिक इज अ टूल, म्यूजिक इज इन सर्विस टू द वर्शिप। वर्शिप मौसीकी पे नहीं है, इबादत मौसीकी पे इन्हिसार नहीं करती, बल्कि मौसीकी जो है वो इबादत को खूबसूरत और ऑर्नामेंट करती है। तो पहली बात हमें ये डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि सिर्फ गीत गाना इबादत नहीं है या म्यूजिक बनाना इबादत नहीं। जब हम इससे बाहर निकल आएंगे ना तो फिर हमें थोड़ी समझ आएगी। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त वो है हमारी सेमिनरीज में और हमारे इलाहियाती इदारे जो हैं, इंक्लूडिंग, मुझे नहीं पता हमारे इस वक्त जो क्राइस्ट द किंग सेमिनरी, रोमन कैथोलिक सेमिनरी कराची में जो है, क्योंकि मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है, मैं ईसा नगरी की जमपाल हूँ, तो क्या कहना चाहिए कि क्राइस्ट द किंग सेमिनरी मेरा बचपन से लेकर जवानी तक वहाँ गुजरी है और आई नो द होल सिस्टम। फादर आसी के दौर से रेक्टर जब थे इवन उनके दौर से लेकर उसके बाद तक भी जो है, मतलब फादर इवन लास्ट जो ऑगस्टिन सुआरियस थे जिनकी डेथ हो गई है, उनके दौर तक भी मेरा बड़ा ताल्लुक रहा है सेमिनरी के साथ, CTS अपना क्राइस्ट द किंग के साथ, और पूरे पाकिस्तान की बाकी जो हमारी पेंटिकॉस्टल्स या एंग्लिकन या प्रेस्बिटेरियन हमारी अपनी जो गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी है, हमारे पास आप देखेंगे पूरा, आप इन स्कूल्स का क्यूरिकुलम उठाकर देख लें थियोलॉजिकल स्कूल्स का, उसमें आपको कलीसियाई मौसीकी या कलीसियाई इबादत जो है, ठीक है, उसके ऊपर आपको क्यूरिकुलम नहीं मिलेगा। मेरी मालूमात शायद गलत हो, अपडेटेड हो सकता है, कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया हो, लेकिन अब तक की मेरे इल्म के मुताबिक जो क्यूरिकुलम है वो कलीसियाई इबादत को लेकर डिजाइन नहीं किया गया। हमारे पास और बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं जो कि वेस्टर्न, अगेन इट्स अ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। तो क्योंकि क्यूरिकुलम इदारे मिशनरियों ने बनाए हैं, तो जो क्यूरिकुलम था वो भी वहीं से आया है, हमें इसको अपडेट रिविजिट करने की जरूरत है, पहली चीज। चूंकि इबादत का इसके अंदर क्यूरिकुलम के अंदर, जब चाहे वो BTH करते हो, MDiv करते हो, या जो लिटर्जिकल चर्चेस हैं जैसे क्राइस्ट द किंग सेमिनरी के अंदर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उनका चूंकि मुझे इल्म नहीं है प्रॉपर तरीके से, लेकिन हो सकता है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि हमने एज अ प्रॉपर डिसिप्लिन, जिस तरीके के साथ सिस्टमैटिक थियोलॉजी, चर्च हिस्ट्री या न्यू टेस्टामेंट सर्वे, ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे और बाकी चीजें हैं, इस तरीके के साथ हमने डिसिप्लिन क्यूरिकुलम के अंदर प्रॉपर 3 या 4 सालों का जो हमारा दौरानिया है क्यूरिकुलम डिजाइन नहीं किया, जो कि सिर्फ इबादत को और मौसीकी को फोकस करता हो। दैट्स नंबर 1 ह्यूज गैप। चूंकि ये गैप है तो हमारे जो वर्शिप या जो हमारे पास्टर्स या जो हमारे प्रीस्ट, जो हमारे लोग निकलते हैं, ठीक है ना, चूंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होता, तो उनका जो इमेज या अंडरस्टैंडिंग होती है कलीसिया मौसीकी के हवाले से, वो वही होती है जो आपने कल्चर से सीखी होती है, जो आपके सामने प्रैक्टिस चल रही होती है। एक तो वो आ गया, तो वो उसी तरीके से इसको देखते हैं। नंबर 2, जो हमारे ऑलरेडी एंगेज प्रैक्टिसिंग चर्च म्यूजिशियंस होते हैं, उन लोगों ने जो कि सेकुलर जगहों से सीखा होता है, किसी ने उस्ताद शिगिर्दी करके सीखी होती है, किसी ने कहीं से सीखा होता है, कहीं ना कहीं से सीखा होता है, तो वो बेचारे भी जो चर्च में मॉडल या तरीका कर लेकर आते हैं, वो भी कहीं और से लेकर आते हैं, वो चर्च के फ्रेमवर्क के अंदर, बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ नहीं होता। नहीं। अच्छा, अब चूंकि जब ये चीजें आती हैं तो बहुत सारी चीजें खिचड़ी बन जाती है। एक तो हमारे पास एकेडमिक करिकुलम नहीं है, ऊपर से हमने वो जो कंफ्यूज कल्चर है उसको हम फॉलो करते हैं और उसी को लाकर हम इबादत के अंदर ले आते हैं। इसी चीज की वजह से हर बंदा
جس کو جو چیز سمجھ آتی ہے نا, جیسے قاضیوں کی کتاب میں ایک دور تھا جب لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں, قضات کی کتاب ہے, تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ ان دنوں بنی اسرائیل میں کوئی قاضی نہ تھا, جس کے دل میں آتا تھا وہی کرتا تھا. ٹھیک ہے نا, ہم بھی وہی, ہمارا بھی اس وقت وہی حال ہے کہ ہمارے جو میوزیشنس ہیں, چلیں جنریشن کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ بیچارے کہاں جائیں, پھر ان کو تو کہیں نہ کہیں اپنا جو ان کا گفٹ ہے, جو پیشن ہے, ان کو کہیں نہ کہیں تو کرنا ہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چرچ اتھارٹیز, چرچ لیڈرز ہیں, ان لوگوں نے اس نیڈ کو کیسے ایڈریس کیا ہے اور انہوں نے اس کو پروویژن کیا دی ہے ایسے نوجوانوں کے لیے. سو تحلیم اسکول آف چرچ میوزک اینڈ ورشپ جب میں نے اس کو اسٹیبلش کیا اس ادارے کو, اس کے پیچھے رویا یہی تھی کہ بھائی ایک تو ہمارے پاس اکیڈیمک کیوریکلم نہیں ہے, نمبر 2 ہمارے پاس لٹرری مٹیریل نہیں ہے. آپ نے جو پیچھے کتاب رکھی ہوئی ہے اکلیسیائی موسیقار خدا, اس سے پہلے میرا ایم ڈپ کا جو تھیسس تھا وہ فادر آسی نے چھاپا, وہ بھی مکتبہ عناوین نے, اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے جو عبادت کی الہیات ہے اس کو میں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی کہ اس کو ہم کیسے لے کر آ سکتے ہیں. وہ کلیسیائی وہ تھا عبادتی کیا تھا, مسیحی عبادت ایسے کر کے وہ تھا کتاب کا ٹائٹل. یہ پھر دوسری ہے, یہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر فوکس کرتی ہے. تیسری جو میری کتاب آئی تھی مسیحی عبادت اور کلیسیائی موسیقی کا کلچرل, تھیولوجیکل اور ہسٹوریکل پرسپیکٹو تھا اس کتاب کے اندر. تو میں نے لٹرری مٹیریل پرووائڈ کرنے کی کوشش کی کہ بھائی ہمارے پاس کم از کم کچھ انڈرسٹینڈنگ تو ہو, کم از کم کچھ مٹیریل تو ہو لوگوں کو دینے کے لیے, پڑھنے کے لیے. تو یہ ریزن ہے میرے خیال میں کہ جو نوجوان ہیں, فرسٹ آف آل they need to understand the biblical theological perspective of the worship. عبادت ہے کیا, ہمیں تو پتہ نہیں ہے. ہمارے نظر جیسے ہم نے پہلے بتایا, ہم گیتوں کو اور باقی چیزوں کی عبادت سمجھتے ہیں, باقی تو عبادت ہمیں لگتا ہے ہی نہیں. تو تیسرا آپ دیکھیں گے ہمیں اکیڈیمک ڈسپلن لانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں گے نا ہمارے یہاں لوگوں کو لٹرجیکل, ہسٹوریکل, نان لٹرجیکل اور اس طرح کے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. مطلب یہ آیا صوفیہ کا مسئلہ آیا تھا, ٹھیک ہے نا, یہ آیا صوفیہ ٹرکی کے اندر, پاکستان میں بڑے لوگوں نے شور کیا اور بھی لوگوں نے, لیکن ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہے ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ ہے کیا, کیونکہ ہمارے پاکستان میں تو ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا, اس کی ہسٹری کیا ہے. لیکن چونکہ وہ جی آیا صوفیہ چرچ جو مسجد بنا دی تو بس ایویں بس شور ڈالنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے بھائی, پہلے سمجھا تو صحیح اس کے پیچھے ہے کیا, وہ ڈسپلن کیا ہے, وہ آرڈر کیا ہے, اور اس کی ہسٹری کیا ہے, اور وہ ہمارے کلچر میں کانٹیکس میں اس کا کیا مطلب, ہمارا کنیکشن کیا. ہمارا تو کنیکشن ہی کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ. تو لیکن چلیں, ایک گلوبل ایشو تھا اور ایک پولیٹیکل ایشو تھا, اس کو لوگوں نے اپنے اپنے ویوز دیے, دیٹس فائن. لیکن چونکہ ہم عبادت کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایسٹرن آرتھوڈاکس ہو گیا, رومن کیتھولک چرچ ہو گیا, اینگلیکن ہو گیا, اور باقی یہ جو لٹرجیکل چرچز ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ہمیں پہلے عبادت کے سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت ہے کیا وہاں پر. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو میرے خیال میں سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ہمیں نوجوانوں کو عبادت کا جو ببلیکل اور پھر اس کے بعد کلچرل جو کانسیپٹ ہے پہلے تو اس کو کلیئر کرنا ہے. دین آئی تھنک میرا خیال ہے کہ پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کہ اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے. بالکل. اچھا, کیونکہ یہ ہمارا, ہم نے ادر ریلیجن کی بات کی, جو ہمارا میجر فوکس تھا وہ اسلام اینڈ کرسچینٹی تھا. لیکن کیونکہ جو جیسے آپ نے ڈینومینیشن کا ذکر کیا, اور بٹوین دا ڈینومینیشن جو ہمارے اختلافات ہیں ان میں جو بہت زیادہ وہ ظہور ہے, وہ ایک ایسا پہلو ہے جہاں پر ہم, کیونکہ جیسے لٹریچیکل عبادت کی آپ نے بات کی, وہاں موسیقی کی بات کی, تو آج بھی جو ہے وہ ایک چھاپ ہے, کہی جاتی ہے کہ یہ اچھا جی کنونشن کے گیت ہیں, یہ پروٹیسٹنٹ گیت ہیں, یہ کیتھولک عبادت میں استعمال نہیں ہو سکتے. تو زبور وہاں پھر ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں, وہاں ایک پل بناتے ہیں کہ ان کلیسیاؤں کو آپس میں ملایا جائے. تو جو آپ انٹر ڈینومینیشن ہے, جو انٹر چرچز ہے, ان کے درمیان جو ایک ڈائلاگ کی سطح ہے, ان کے درمیان ہارمونی ہے, اس کو زبور جو ہے وہ کیسے پروموٹ کرتے ہیں. جی بالکل. اب دیکھیں, فرسٹ آف آل پہلے تو پنجابی کلیسیاں چاہے وہ کسی بھی ڈینومینیشن کے ساتھ ہوں, وہ زبوروں کو کلیم کرتی ہیں ہمارے یہاں, نمبر 1. ٹھیک ہے, بالکل, یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس کو, ہاں, تو زبور آپ کا ڈینومینیشن بیریئر تو کراس کر گئے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے. اچھا, اس کے بعد زبور کی جو اسپرچویلٹی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی وہ بھی ڈینومینیشن بیریئر کراس کر گئی. اچھا, تیسری جو زبور کی موسیقی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی کراس کر گئی. ٹھیک ہے, چوتھی بات ہے زبور کی جو لینگویج ہے, جو اس کے اندر جو ٹرمز استعمال ہوئی, جو لسانیات ہے, جو لنگوسٹک ہے اس کی, ٹھیک ہے نا, وہ بھی کراس کر گئی. تو زبور اٹ سیلف جو ہے وہ ایک طرح کا رچ ریسورس ہے
جو کہ ہماری ڈاکٹرنل اور ڈینومینیشنل دونوں کی دونوں باؤنڈریز کو کراس کر جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور لوگوں کو کنیکٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک رہی بات دیکھیں انٹر ڈینومینیشنل جو ہماری جو ڈاکٹرائنل ڈفرینسز ہیں وہ تو ہر جگہ ہر دور میں ہیں اور وہ رہیں گے, اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن میرے نزدیک جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ پروٹیسٹنٹ گیت ہیں اور یہ روفانی گیت ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں پہلے بات تو سمجھیں, کیونکہ جیسے پہلے بتایا اگین وہی واپس اسی روٹ کاز پہ جائے گا کہ آپ کو چونکہ چرچ ڈینومینیشن کی انداز عبادت کا ہی پتہ نہیں ہے, تو اس لیے ہم چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ہم اپنے اگنورنس کے وسیلے کرٹیسائز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پہلی بات سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جتنی بھی لٹرجیکل کلیسیاں ہیں ان کی عبادت کی ترتیب کا ہر سٹیپ ڈیزائن ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لحاظ سے گیت بنائے کی جائے. جیسے میں 5 سال تک جو ہمارا رومن کیتھولک چرچ ہے عیسیٰ نگری کا سینٹ میری یا وہ چونکہ پریسٹ پیرش ہماری پڑتی ہے, سینٹ فلپ پیرش پڑتی ہے, اور چونکہ عیسیٰ نگری میں وہی واحد چرچ اس وقت آج سے 25-30 سال پہلے آج بھی جس میں کوائر ہوتی تھی, تو میری میوزیکل جو تھی تلاش جو تھی وہ مجھے اس چرچ میں لے گئی وداؤٹ نوئنگ کہ جی میں, ٹھیک ہے نا, صرف اس لیے کہ یہ چرچ ہے, یہاں پر عبادت ہوتی ہے, کلیسیا مسیح کی ہے, کوائر ہے, آئی شوڈ بی دیئر. ٹھیک ہے نا, یہ میرا, میں 5 سال تک میں لیڈر رہا, سو میں نے پورے کے پورے جو پورا لٹرجیکل ایئر تھا, آپ اندازہ کریں 5 سال تک کوائر لیڈر کی ذمہ داری سنبھالنا کیتھولک چرچ کے اندر, اٹس اے بگ ٹاسک. ٹھیک ہے نا, جتنی محنت اور جتنی چیزیں ہوتی ہیں, تو مجھے پوری اس کی لتوریا کا پتہ ہے, آئی نو کہ اس کے پراپر ایلیمنٹ کیا ہے. آپ نے روزوں کے یام میں بدھ کی عبادت کیا ہوتی ہے, 14 مقامات کیا ہیں, پھر اس کے بعد ایوری سنڈے سروس داخلے سے لے کر اور جسے کہتے ہیں کہ بینیڈکشن تک جو پورے کے پورے ہر سٹیپ کے اندر گیت کہاں پر آئیں گے, کیسے آئیں گے, تو مطلب ہم ہر چیز کو ایچ اینڈ ایوری سٹیپ واز بیکاز آف دا ٹاپیکل, اس ٹاپک کے مطابق. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے, یہ آج کل کے جتنے سوشل میڈیا سٹار آئے ہوئے ہیں, یعنی ہر بندے کو شوق ہے گیت بنا کے سوشل میڈیا پر ڈالنے کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے ذکر کیا اگین کہ اگنورنس ہے, عبادت کو ہم نہیں سمجھتے, کرسچن عبادت ہے کیا. جب آپ عبادت کو سمجھ جائیں گے دین یو پروڈیوس سانگ جو کہ اس عبادت کے ایلیمنٹ کو ایڈریس کریں گے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں میں اس کو اس انداز سے بیان کرنا چاہوں گا, عبادت کی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے 4 ڈائریکشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1 سب سے پہلے خدا ہمیں بلاتا ہے, دیٹس ویئر گاڈ از کالنگ. اس کال کو ہم رسپونڈ کرتے ہیں when we gather together. اس کال کو رسپونڈ کرنے کے بعد پھر ہم ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہیں. اب ایرو لوگوں کی طرف اکلیسیاسٹیکل جو ہے نا, اکلیسیائی انگیجمنٹ ہو گئی ہے. تو گاڈ از کالنگ, نمبر 1 ایرو ڈاؤن, وی رسپونڈنگ ایرو اپ, دین ایرو گھوم رہا ہے لوگوں کی طرف, اینڈ چوتھا جو ایرو ہے وہ اندر کی طرف ہے, جو اندر ٹرانسفارمیشن کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, زبور 84 میں زبور 42 کہتا ہے اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے, اے میری جان تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ اپنے آپ کو جو ایڈریسنگ ہے نا, پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو سکھا رہا ہوتا ہے, اپنے اندر کوئی نہیں بات کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے نا, انورڈ ایونجلزم کم ہو رہی ہوتی ہے. ہاں, تو ہم لوگ پرابلم ہماری یہی ہے کہ سب سے بڑی جو میں بات کروں گا, we are ignorant about Christian worship in our own context and in our own denominational perspective. تو سب سے پہلے جس ڈینومینیشن آپ جس چرچ کے ممبر ہیں, سب سے پہلے تو آپ اس کی عبادت کے انداز کو سمجھیں کہ وہ عبادت ہے کیا, اور اس کے مطابق آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کیا ہے. آپ اس جو گیت بنا رہے ہیں کیا ایک کسی ایسے چیز کی طرح ہے جسے کوئی بندہ ایک بار سن کے پھینک دے گا کہ یہاں یہ واقعی کچھ کنٹریبیوٹ کرے گا جا کر مسیحی عبادت میں, مسیحی انڈرسٹینڈنگ کے اندر. اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت جو گیت نگار ہیں, دیکھیں ایک بندے کا کام نہیں ہے یہ. ہم نے جو سمپوزیم اور جو ہم پروگرام شروع کیا تھا اینول, اس کے پیچھے 3 ریزن تھی. نمبر 1 الہیات دانوں کو, تھیولوجیکل سرکل کو, تو اکیڈیمک اور آرٹسٹک, ان دونوں سرکلز کو اکٹھا کیا جائے اور آپ ڈائلاگ کریں ایک دوسرے کے ساتھ, ملیں ڈینومینیشنل ڈاکٹرنل باؤنڈریز سے پرے ہو کر آپ ملیں ایک دوسرے کے ساتھ اور کریٹ کریں ایسی چیزیں جو نہ صرف کلیسیا کے لیے بلکہ گلوبل لیول پر جو کلیسیا موسیقی ہے اس میں وہ کنٹریبیوٹ کر سکے. ہمارا سب سے بڑا اور سب سے اہم ایشو ایک اور جو ہے وہ ہے ہم کنزیومر زیادہ ہیں, ہم کنٹریبیوٹر بہت کم ہیں. ہم کنزیوم زیادہ کرتے ہیں اور کنٹریبیوٹ بہت کم کرتے ہیں. آلدو ایک بڑی اچھی بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت اردو زبان کے اندر اور پنجابی زبان کے اندر اگر سب سے بڑا کنٹریبیوشن کوئی ہے کلیسیا موسیقی کا, وہ پاکستان سے جاتا ہے. اور چونکہ پاکستان سے جاتا ہے تو اس لیے جو ہے اس میں جو ہمارے لوگ ہیں, اور میں مبارکباد دینا چاہوں گا, شاباش دینا چاہوں گا
हमारे पाकिस्तानी म्यूजिशियन को, सिंगर्स को, आर्टिस्ट को, सॉन्ग राइटर्स को, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और वो लोग बहुत अहम किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि हमारी आधी गुफ्तगू जो है वो इंग्लिश में होगी और आधी उर्दू में अपने हम इंग्लिश व्यूअर्स के लिए बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था, गुफ्तगू बड़ी तवील थी, तो ऑलमोस्ट हमारा 1 घंटा होने को है, तो मैं आज चाहूँगा कि आज हम इसको उर्दू में ही रखें और नेक्स्ट हम जब बात करेंगे तो इंग्लिश में अपने जो इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं उनके लिए भी करेंगे। तो मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको आज के जो टॉपिक है उसको समराइज करते हुए उन तमाम लोगों को जो देख रहे हैं, खास तौर पर एक इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे हम पहले शुरू में अर्ज किया था कि मसीहियत का मैंडेट जो है वो खुदा ने क्रिश्चियनिटी को और क्रिश्चियन फेथ को, जो खुदा का फजल है, खुदा की ग्रेस है, ठीक है, किसी ने कहा था जी कि क्रिश्चियनिटी का बाकी मज़ाहिब से क्या फ़र्क है, उसमें क्या यूनिकनेस है, तो उसकी यूनिकनेस है खुदा का फजल, गॉड्स ग्रेस। बाकी सारे मज़ाहिब में द बर्डन ऑफ एविडेंस, द बर्डन ऑफ योर राइचियसनेस इज अपॉन ह्यूमन शोल्डर, लोगों के कंधों पर आप ये करें, ये करें, ये करें, जबकि क्रिश्चियनिटी वो वाहिद मजहब है, वो वाहिद फेथ है जो कहता है जी कि आपने कुछ नहीं करना, प्रैक्टिकली, रिचुअलिस्टिकली आपके बिहाफ पर खुदावन यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया है, यू ओनली हैव टू हैव फेथ, दैट्स इट, पीरियड। तो इतनी बड़ी खुशखबरी को और इतने बड़े पैगाम को कि इंसानों के कंधों से बर्डन उठा के फेंक दिया खुदा ने, ठीक है ना, अपनी बादशाही में दाखिल करने के लिए, अपने पैराडाइज, अपनी जन्नत में भेजने के लिए, तो इसको लोगों तक पहुंचे, लेकिन अपनी सुपीरियरिटी को और अपने उसको कभी प्रूव करने की कोशिश ना करें। डोंट ट्राई टू आर्ग्यू। मैं इसका ऐसे एग्जांपल देता हूं, सबसे महंगा, सबसे अच्छा परफ्यूम जो है, जब आपने लगाया होगा ना, वियर किया होगा, आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है मैं देखो एडा महंगा परफ्यूम लाया है, ठीक है, क्यों? उसकी खुशबू है, दैट्स अ पॉइंट। पौलुस रसूल कहते हैं हम मसीह की खुशबू हैं, ठीक है ना। तो आप अपना सिर्फ जो क्रिश्चियन कैरेक्टर है, आपकी जो मोहब्बत है, आपकी जो लोगों के साथ मेल मिलाप है, आपका जो लोगों के साथ उठना बैठना है, that shows you are a Christian. Don't ever try to prove or argue. आप मजहबी नुक्ता निगाह से, खासतौर पर इस्लामी मुसलमान दोस्तों की बात करूंगा, आप कभी भी उनके साथ आर्ग्यूमेंट करके उनको जीत नहीं सकते, और जीतने की जरूरत नहीं है, मैच थोड़ी हो रहा है, ठीक है ना, तो मेरे नजदीक मैच थोड़ी हो रहा है कि आपने मैच जीतना है, ठीक है ना। सो खुदा की जो मोहब्बत है, खुदा का जो फजल है, वो लोगों के साथ मोहब्बत भरे अंदाज में, रिस्पेक्टफुल वे में और लर्निंग के प्रोसेस में उसको अगर आप सीखेंगे तो आप देखेंगे खुदा आपके वसीले बाकी लोगों को बरकत देगा। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना कीमती वक्त दिया और इंतहाई शानदार गुफ्तगू रही, और मुझे आज यूँ लगा कि हमें जो है वो इस टॉपिक पर मज़ीद गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, तो इसलिए हम इसको बहुत सारे जो सवालात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको आगे आने वाले प्रोग्रामों में ज़रूर डिस्कस करेंगे और आपको हम फिर एक मरतबा दावत देंगे और इस तरह के मौजूद पर गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमें देख रहे थे, और बहुत सारे लोगों को हम जो है वो इसके बाद भी वो हमारे मास्टर टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से लोग देख सकते हैं और बहुत लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ये जो हमारा मैसेज है अंडरस्टैंडिंग का, लर्निंग का, एजुकेशन का, मोहब्बत का पैगाम, ये तमाम लोगों तक पहुँचे और इससे माशरे में हार्मनी, माशरे में जो मोहब्बत का एलिमेंट है और सबसे बढ़कर जो हमारी मसीही ज़िंदगी में एक लर्निंग का प्रोसेस है, वो जो है वो ग्रो कर सके और आप एक दूसरे की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने वाले हो सके। तो मैं पास्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और आज के टॉपिक पर इंतहाई शानदार और बड़े मुफस्सल अंदाज से उन्होंने आज के मौजूद को बयान किया। और साहब वंस अगेन थैंक यू सो मच, और हम मुस्तकबिल में भी आपको अगेन दावत देते रहेंगे और अपने नाज़रीन के जो है वो सवाल भी आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, God bless you all. Thank you very much. Thank you.